السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹے سے بڑی ہی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر عمران خان صاحب کو پولیس گرفتار کیوں نہیں کر پا رہی اور اس کی وجہ کیا ہے، ریزنز کیا ہیں۔ کچھ حد تک تو ہم نے آپ کو ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ، لیکن اس کے بعد آج صبح سے جو ہے وہ دوبارہ پولیس کی جانب سے پیش قدمی کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بار بار جو ہے وہ دوسری سائڈ سے بھی پتھراؤ ہو رہا تھا۔ اسی دوران مجھے پتہ لگا کہ وہاں پہ ربر بلٹس کا جو ہے وہ استعمال بھی اب شروع کیا گیا ہے۔ آج سے جو ہے یہ سلسلہ بھی سٹارٹ کیا گیا ہے۔ اب اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج صبح لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، ان دونوں جگہوں کے اوپر جو ہے وکلا کی ٹیمیں وہاں پہ بھیجی گئیں۔ اور سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے جب یہ معاملہ پہنچایا گیا تو ان سے وہاں پہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ اور فواد چودھری وہاں پہ موجود تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی اس معاملے کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹیک اپ کریں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے کہا۔ تو وہاں پہ چیف جسٹس نے کہا کہ جی کیا آپ نے ابھی تک پٹیشن تیار کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی پٹیشن تیار نہیں کی، لیکن آپ اس معاملے کو جو ہے سن لیں، یہ بڑا ارجنٹ معاملہ ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس موقع پہ ان کو کہا کہ جی پہلے آپ پٹیشن تو تیار کریں، جب تک آپ پٹیشن نہیں تیار کریں گے میں کس طرح آپ کی بات سنوں گا۔ تو وہ معاملہ اس کے بعد وہاں پہ مؤخر ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ وہ ایک دم روسٹرم کے اوپر آگے، جب ایک کیس کی سماعت ختم ہوئی تو وہ روسٹرم پہ آگے انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ضرور سنیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیے آپ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو ریلیف دیا تھا اور ایک واضح احکامات جاری کیا تھا، اور واضح احکامات وہی تھے کہ جناب 13 تاریخ کو جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد افیکٹس جو ہیں، جو آفٹر افیکٹس آئے ہیں، وہ سب نے دیکھے ہیں کہ آخر اس حکم کے اوپر جو ہے عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں بائیو میٹرک کا بھی ایشو تھا، وہ نہیں ہوا تھا، اور بھی چند اعتراضات تھے، لیکن اس کے بعد بہرحال ان اعتراضات کو ختم کر دیا گیا۔ اور اب جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے تو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہاں پہ بھی اس کیس کی سماعت اب لگ جائے گی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریلیف دیتا ہے یا نہیں دیتا وی ڈونٹ نو، لیکن یہ معاملہ بھی جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری بات، کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ آخر اتنا کیا مسئلہ ہے، یہ دونوں سائڈز جو ہیں یہ کیوں اس بات کے اوپر جو ہے وہ پھنس چکی ہیں کہ نہ عمران خان صاحب سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، پولیس اتنی تیزی سے آگے کیوں جا رہی ہے۔ دونوں سائڈز کے کچھ اپنے اپنے آرگومنٹس ہیں۔ ایک تو جو حکومت کے اندر جو چند حلقے ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے جو اپنے ذہن کے اندر یہ جو زوم بنا لیا ہوا ہے نا، یہ جو ایک امیج بنا لیا ہوا ہے کہ میں انٹچیبل ہوں اور میں تو کبھی کسی کی پکڑ میں آؤں گا نہیں، اس کو ضرور توڑنا ہے، ہر صورت میں توڑنا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ تو رانا ثناءاللہ صاحب کے بھی نکلے ہوئے ہیں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کی گرفتاری کے لیے پولیس اس طرح متحرک نہیں ہوتی، وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو ہے بہت تیزی سے متحرک ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی فیکٹ ہے کہ ظاہری بات ہے جو آپس میں ایک پولیٹیکل ٹینشن ہے وہ تو موجود ہے، پوری طرح فورسز کا استعمال تو کیا جا رہا ہے، لیکن فورسز کا استعمال بھی جو ہے وہ بڑا رک رک کے کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ایکچولی گرفتاری، بہت سے لوگوں نے تو اس بات کا بھی شک کا اظہار کیا کہ گرفتاری کا موڈ لگ نہیں رہا کہ یہ لوگ گرفتار کرنے میں آئے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو تنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو جو ہے بھگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ورنہ اگر واقعی کسی نے اگر گھسنا ہو، یہاں سے کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ ان ورکروں کی جانب سے کوئی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، پتھروں کے اندر ہوتے ہوئے بھی بہت بڑی نفری کے ساتھ جو ہے وہ اندر جایا جا سکتا ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن لگ اس طرح امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ گرفتاری کا موڈ نہیں ہے۔ آئی جی پنجاب بھی ایکچولی کل رات کو ایک چینل کے اوپر آئے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم کوئی آپریشن نہیں کر رہے، ہم تو صرف وارنٹس کی تعمیل کر رہے ہیں۔ خیر وارنٹس کی تعمیل اس طرح نہیں ہوتی، اگر آپ نے ایسے صورتحال میں اگر آپ کو آگے سے ریزسٹنس آ بھی رہی تھی، آپ جا کے کورٹ آف لاء میں دوبارہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم لوگ گئے تھے اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، بے شک آپ 15-20 لوگوں کے ساتھ جب جس طرح شروع میں گئے تھے، اور اگر آپ کو روک دیا جاتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم لوگ گئے تھے ریسٹ کرنے کے لیے، لیکن آگے سے جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی تھی، اس لیے ہم نے ریٹریٹ کر لیا اور ہم نے یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد اگر دوبارہ کورٹ آپ کو پھر بھی کہتی کہ نہیں جی آپ جائیں، جا کے ریسٹ کر کے لے کر آئیں، نو میٹر واٹ ہیپنس، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو مرضی کر سکتے تھے۔ تو پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس معاملے کو کافی خراب کر دیا گیا، میری نظر میں اس کو خراب کر دیا گیا، اس کو زیادہ بہتر طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، لیکن دوسری سائڈ کے اوپر اب آ جائیں عمران خان صاحب والی سائڈ۔ عمران خان صاحب نے کل رات کو مختلف ٹیلی ویژن انٹرنیشنل ٹیلی ویژن چینلز کو، جس میں BBC شامل تھا، اسکائی نیوز تھا، وہاں پہ گفتگو کی
وہاں پہ بلکہ بی بی سی کے اوپر وہ جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں رول آف لا کی خاطر کر رہا ہوں. تو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ جی رول آف لا تو یہ ہے کہ آپ کے تو وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, تو آپ کے وارنٹ نکلے ہوئے تو آپ تو ریزسٹ کر رہے ہیں ان وارنٹس کو. تو انہوں نے کہا نہیں جی میرے پاس جو ہے نا وہ مجھے بیل ملی ہوئی ہے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کے پاس کسی قسم کی کوئی بیل نہیں ہے. لیکن انہوں نے وہاں پہ یہ بھی کہہ دیا جی مجھے بیل ملی ہوئی ہے تو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں جو ہے اریسٹ ہوں. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے عمران خان صاحب کے نا اپنے ذہن کے اندر ایک عدالت چلتی ہے. تحریک انصاف ہے نا, تو تحریک انصاف ایک اپنے دماغ میں چل رہی ہے جس کے اندر بیسکلی وکیل بھی عمران خان صاحب ہے, جج بھی عمران خان صاحب ہے. اور اگر وہ یہ کہہ دینا کہ جناب میرے خلاف جو آپ نے کیس بنایا ہے وہ بوگس ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو اس کے بعد عمران خان صاحب بے قصور, اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں جاؤں کسی جج کی عدالت میں جاؤں اور میں وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کروں, اور میں وہاں پہ جا کے کیس چلے پھر میں حاضریاں دوں تو میں ڈیٹوں کے اوپر جاؤں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی. یہ وجہ ہے. یہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا کہ جی یہ جناب یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں تو بوگس ہیں, یہ تو ہے ہی کوئی نہیں, اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. او بھائی یہ بوگس ہیں یا نہیں ہیں, آپ گلٹی ہیں یا ناٹ گلٹی ہیں, اس کا فیصلہ جج نے کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بے قصور نہیں ٹھہرا سکتے. آپ کے ماضی کے اندر بھی جب عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی اور اس وقت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کیا کہتے تھے, وہ یہی کہتے تھے نا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, نیب نیازی گٹھ جوڑ, کیا نعرہ مارتے تھے, وہ یہی نعرہ مارتے تھے نا. تو جب یہ سب کچھ وہ نعرہ مارتے تھے تو کیا ان میں سے کوئی یہ کہتا تھا جی ہم عدالتوں میں نہیں پیش ہوں گے, ہم نہیں جائیں گے ججوں کے سامنے, جناب یہ کیسز جو ہیں بوگس ہیں؟ نہیں, آپ کو جانا پڑتا تھا, آپ کو پھر بھی جانا پڑتا تھا. تو آپ نے اگر دماغ کے اندر اگر اس بات کا بٹھا لیا ہوا ہے کہ جناب یہ جو ابھی جو پھڈا پڑا ہوا ہے تو توشہ خانہ کیس کا پڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں توشہ خانہ کیس ہے ہی کچھ نہیں. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جی وہ باقیوں نے بھی تو لیے ہیں. وہ بھائی باقیوں, یہاں پہ سوال یہ نہیں ہے کہ باقیوں نے لیے ہیں یا آپ نے لیے ہیں, سوال یہ ہے کہ جو آپ نے لیے ہیں وہ صحیح طریقے سے لیے ہیں کہ نہیں لیے. اور میں آپ کو اس کے اوپر اپنا سٹانس بھی بتا دوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ لوگ لیں, بالکل لیں. جو قانون کہتا ہے 20%, اگر 50% تھا یا 20% ہے جو بھی ہے آپ نے لینا ہے 100 دفعہ لیں. اصل بات صرف یہ ہے کہ اگر یہ چیز 10,000 روپے کی ہے, کیا آپ نے اس کو ایویلیویشن کے اندر 5,000 کا شو کرا کے لیا ہے یا آپ نے اس کی ٹرو ویلیو لگوائی ہے کہ نہیں لگوائی. اصل معاملہ یہ ہے, اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ چیز لی ہے اس کے پیسے آپ نے دیے یا کسی اور نے دیے. اس کا اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ گھڑی, اصل اگر گھڑی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو گھڑی جو آپ نے لی تھی جتنے کی آپ نے اس کو کھاتوں میں شو کرائی ہوئی ہے کیا وہ اتنے کی تھی یا ٹرانزیکشن اس سے بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہوئی ہے. کیونکہ مبینہ طور پہ یہ الزام یہ ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ بہت مہنگی سیل ہوئی ہے بعد میں جا کے, آپ نے تو اس کو مفت کے کھاتے میں جو ہے وہ تقریباً آپ اٹھا کے لے کر گئے ہیں, اور اس کے بعد جس دکان کا آپ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی میں نے وہاں پہ بیچی ہے وہ دکاندار مکر گیا کہ جی میں نے تو لی نہیں ہے. اب کیا کریں؟ تو آپ کے اوپر یہ الزام ہے. میں پھر بھی کہوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے, آئی ہیو ٹو گو اینڈ فالو دا ججز, آئی ہیو ٹو فالو دا کورٹ آف لا. فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے, لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ میں تو جانا ہی نہیں, کر لو جو کرنا ہے, میں نہیں جاؤں گا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 13 تاریخ کو آپ بیٹھ کے لاہور کی سڑکوں پہ ریلیاں نکالتے رہیں لیکن آپ کے کورٹ میں کیسز لگے ہوئے آپ وہاں پہ نہ جائیں؟ یہ میں نہیں جاتا. اس طرح نہیں ہو سکتا, اس طرح نہیں ہو سکتا. اور یہ جو بھی ہم نے سیناریو دیکھا ہے اس میں بہت سے کارکن زخمی ہوئے ہیں, بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں. بلکہ اسی سلسلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بھی جو ہے وہ ایک آڈیو سامنے آئی جس میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو سابق وزیر داخلہ رہ چکے ہیں عمران خان صاحب کے دور کے اندر, ان سے وہ گفتگو کر رہی ہیں. کیا گفتگو ہو رہی ہے سنیے گا ذرا. سر ایس پہلے خان صاحب نے کیا ہے سارے ایم پی ایم این ایس نو ایم کو فون کرو کرنا اور وہ کر لینے جی پہنچن بندے لے کے پہنچن, انہوں نے کال کہہ دیو میرے والوں جڑا نہیں پہنچا میں کوئی ٹکٹ نہیں دینا. میں ہن خان نال ڈائریکٹلی گل کہی. یہ گفتگو آپ نے سنی. اب اس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی کیا کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ خان صاحب نے کہا جی بندے بھیجو, ایم این ایز ایم پی نے کہا جی بندے بھیجو ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا. اب یہ کیا چکر ہے؟ یہ بیسکلی فرسٹریشن ہے کہ جی ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ چاہیے, 100 زخمی ہوتے ہیں 100 اور آئے, یہ زخمی ہوتے ہیں 100 اور آئے, بندے لے جاؤ. صرف ایک چکر ہے کہ عمران خان صاحب نے باہر نہیں نکلنا. یار آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ وہ جو لوگ آپ بلا رہے ہیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں, وہ بھی کسی کے ہسبینڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی کسی کے باپ ہیں. ان کو کیوں اس طرح بلی کا بکرا بنا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ صرف اس بات کے اوپر کہ آپ کو اریسٹ ہو جائیں گے. آپ کو پاکستان کے پہلے سیاستدان ہیں جو اریسٹ ہوں گے, اس سے پہلے تمام کے تمام سیاستدان اریسٹ ہو چکے ہیں.
آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز سب اریسٹ ہو چکے ہیں. ایسی کون سی بات ہے, اتنا کون سی انا کا مسئلہ بن گیا کہ آپ نے اریسٹ نہیں ہونا؟ یہ سارا کچھ ختم کیا جا سکتا ہے. اب اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت جو لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہوئی ہے زمان پاک سے وہ یہ ہے کہ پولیس اس وقت جو ہے وہ پیچھے ہو گئی ہے, اور اس وقت پولیس پیچھے ہوئی ہے تو عمران خان صاحب بھی باہر آ گئے, اور عمران خان صاحب نے باہر آ کے جو ہے خود بھی انہوں نے گیس ماسک پہنا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ ورکروں کے ساتھ جو ہے انہوں نے انٹریکشن کی. اب اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ پی ایس ایل کے میچز ہیں اور اس وجہ سے پولیس نے فی الحال آپریشن کو روک دیا ہے. دوسرا اس سلسلے میں جس طرح میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کورٹ کے اندر بھی جو ہے جو اپلیکیشنز دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور میں اور اسلام آباد میں, تو اس کی سنوائی بھی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے پولیس نے فی الحال بیک فٹ لیا ہے کہ پیچھے ہو جائے. لیکن یہ ساری چیز یہ جو بھی امیجز جا رہے ہیں دس از ناٹ گڈ فار پاکستان. دونوں سائڈیں اپنی اپنی پوزیشن جو ہے وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, دونوں کو اپنی پوزیشنز کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی, عمران خان صاحب کو بھی, کچھ بھی ہو جائے, یہ پریسیڈنٹ غلط ہے. یہ جو آپ اس وقت پریسیڈنٹ ڈال رہے ہیں, میں جانتا ہوں آپ کے وہ جو جتنے جہادی قسم کے صحافی ہیں, لونڈے لپاڑوں کی وہ جو پوری ایک لائن ہے اینکروں کی, وہ آپ کو بڑا اس وقت ریاض چھا گیا, کیا بات ہے, ایسی کی تیسی چوک کے رکھ. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ آج آپ کریں گے, کل آپ حکومت میں ہوں گے, کوئی اور سیاسی جماعت بھی یہی کہہ سکتی ہے کہ جناب ہم نے بھی نہیں اریسٹ ہونا, بھاڑ میں جائے اسٹیٹ, بھاڑ میں جائے قانون, ہم نہیں مانتے اس بات کو. یہاں پہ آپ کسی بادشاہ کے دربار میں آپ کی حاضری نہیں ہے, ایک جج کے سامنے حاضری ہے. یہاں پہ جج شہباز شریف نہیں ہے, مریم نواز نہیں ہے, ایک جج ہے, ایک عدالت کا جج ہے. وہ اگر رول آف لاء کے مطابق آپ کو سزا سناتا ہے, اس کے خلاف سزا سناتا ہے, تو تب بھی لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے. آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا, آج بھی اسے عدالتی قتل کہا جاتا ہے. لیکن ایک لیڈر بننے کے لیے انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو کہتا ہے میرے ورکروں کو کچھ نہ ہو, میں آگے آؤں گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر ہے, آپ یہاں پہ اتنا ڈر گئے کہ لوگوں کو بلائی جا رہے ہیں, آ جاؤ, چھوڑنا نہیں ہے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد, میں تو اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں, وہ فون کر رہی ہے بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو. بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا تو تعلق لاہور سے نہیں ہے, میرے خیال میں ننکانہ والی سائڈ سے ان کا تعلق ہے. تو یعنی آپ بیسکلی دیگر شہروں سے بھی لوگوں کو اب یہاں پہ بلا رہے ہیں کہ جی زمان پاک میں آ کے مجھے پروٹیکٹ کرو. میں ایک صحافی سے کل رات کو میں بات کر رہا تھا, انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا لو جناب تہاڈے کول نواں 90 آ گیا ہے, یہ لاہور کا 90. جس طرح 90 کے آس پاس جو ہے وہ پرندہ پر نہیں مارتا تھا نا ایک زمانے میں الطاف حسین کے لیے, تو ایک یہ صورتحال یہاں پہ ڈیولپ ہو گئی ہے. مت کریں اس طرح. وہ غریبوں کے بچوں کو, غریبوں کے بالوں کو, وہ بھی کسی کی اولاد ہیں یار. آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے وہ بیٹھ کے غلیلے چلا رہے ہیں, ایک آدھا پتھر کسی کے سر پہ بھی لگ گیا, چاہے وہ پولیس والا ہو چاہے آپ کا ورکر ہو, اور وہ مر گیا, کون ذمہ دار ہوگا اس ساری چیز کا؟ صرف اس وجہ سے کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کرو, صرف اتنی بات کے اوپر. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز, مطلب اب یہ چونکہ وہ جب پینک سچویشن ہوتی ہے نا, تو اس کے اندر رپورٹنگز بھی جو ہے وہ انتہائی غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ فواد چودھری صاحب نے کل ایک تصویر ٹویٹ کی. اب اس تصویر کے اندر جو ہے غور سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ نظر آ رہے ہیں, اور بیچ میں پولیس والے یہ جو سفید رنگ کے ہیلمٹس ہیں اس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا اور اوپر لکھ دیا انہوں نے زمان پاک. اس کے بعد یہ ایکسپریس نیوز کے رپورٹر ہیں رضوان غلزئی, انہوں نے اسی تصویر کو بعد میں فواد چودھری کے بعد انہوں نے اس تصویر کو اٹھایا اور انہوں نے ٹویٹ کیا, لکھا. اب جو الفاظ لکھے ہوئے ذرا آپ اس پہ دھیان دیجیے گا. کارکنان نے پولیس کمانڈوز کو گھیر لیا ہے. اندازہ کیجئے آپ یہ کیا لکھا جا رہا ہے. کارکنان نے پولیس کمانڈوز کو گھیر لیا ہے, پی ٹی آئی والوں سے گزارش ہے ان کو کچھ نہ کہیں. یہ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں, نوکری ان کی مجبوری ہے, ان کو ایک خاتون اور چند کرپٹ افسران کی انا کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے. یہ رضوان غلزئی صاحب جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کور کرتے ہیں ایکسپریس کے اندر. اب یہ کیا امپریشن دے رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پولیس ہے ان کو کارکنوں نے گھیر لیا ہوا ہے, اور درخواستیں کریں ان کو کچھ نہ کہنا کہ جی یہ خاتون جو ہے وہ اس کی انا کی بھینٹ نہ چڑھانا ہے اس کو. یہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ فواد چودھری سے. اس کے بعد یہ رضوان غلزئی بیچ میں چھلانگ مارتے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں یہی تصویر. زمان پاک کے باہر پولیس کو پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عوام نے گھیرے میں لے لیا. سمجھ لو ترکی ہو گیا ہے, ترکی. مطلب آپ اندازہ کیجئے ترکی کے اندر کیا ہوا تھا. ترکی کے اندر افواج کو جو ہے وہ اس طرح
عوام کی جانب سے جو ہے وہ زدوکوب کیا گیا تھا. یہ سمیع ابراہیم صاحب ٹویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور عمر جٹ, یہ دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں, یہ بھی پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں. یہ کیا لکھ رہے ہیں, وہی تصویر ٹویٹ کر کے, سلام ہے پی ٹی آئی کے ان کارکنان کو جنہیں برگر بچے کہا جاتا تھا, آج گھنٹوں سے مسلسل جاری شدید بربریت کے باوجود اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور پھر یہ تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کی ہوئی ہے. پرابلم کیا ہے؟ یہ خیر اوپر جو چیزیں لکھ رہے ہیں وہ تو بات کی بات ہے. پرابلم پتہ کیا ہے؟ یہ تصویر جو ہے یہ 20 فروری کی تصویر ہے, یہ کل کی تصویر نہیں ہے. اور یہ 20 فروری کی تب کی تصویر ہے جب عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے. اور یہ زرتاج راٹھور خاتون ہیں, انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے, وہ نیچے ہیش ٹیگ بھی لکھا ہوا ہے, لاہور ہائی کورٹ پہنچے. یہ وہاں کی تصویر ہے. میں جانتا ہوں کہ جب پینک سچویشن ہوتی ہے نا تو اس کے اندر بہت سی فیک نیوز بھی جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ اگر آپ پارٹی کے جو ہے وہ کارکن ہوں, چلے ان کی جانب سے تو ہو سکتا ہے, لیکن پارٹی کی بیٹس بھی جو صحافی کور کر رہے ہوتے ہیں ان کو ذرا اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کس چیز کے پیچھے چل پڑے. رضوان غلزئی کی تو میں نے دیکھا تھا انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی تھی اپنی, باقیوں کا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کی کہ نہیں کی. لیکن برائے مہربانی پینک سچویشن مت پھیلائیں, مت اس قسم کے امپریشن دیں کہ لو جی فوج کو جو ہے وہ کارکنوں نے گھیر لیا ہے, تو بس ان کی زندگی جو ہے وہ کارکنوں کے ہاتھ کے اندر ہے. مت اس طرح کے امپریشن دیں. ایک جرنلسٹ کو صحیح رپورٹ کرنا چاہیے, آپ صحیح طرح رپورٹ کریں, پرانی تصویریں ٹویٹ کر کے رپورٹ مت کریں. اس کے بعد آج وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے متی اللہ جان صاحب وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, تو شبلی فراز صاحب جن کا بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہو جاتا ہے, مجھے لگتا ہے ان کو کوئی بلڈ پریشر کا ایشو ہے کہ وہ ایک دم ہی وہ غصے میں آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کر رہے تھے متی اللہ جان. اب وہ آہستہ 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 جب انٹرویو چلنا شروع ہوا تو شبلی فراز صاحب کا پارا جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو گیا. کرتے 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 بات آ گئی کہ جی جنرل باجوہ کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ جی آج جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ اس کے قصوروار ہیں؟ تو شبلی فراز صاحب کہتے ہیں ہاں جی بالکل, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ اس کے قصوروار ہیں. تو وہاں پہ متی اللہ جان نے کہا اچھا چلے جنرل باجوہ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ اس کے قصوروار ہیں تو جنرل فیض. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ جو میری انفارمیشن ہے, تو انہوں نے متی اللہ جان نے کہا کہ جنرل فیض پہ آپ کیوں پیچھے ہو جاتے ہیں؟ تو شبلی فراز صاحب اس کے اوپر غصے پہ آ گئے. انہوں نے کہا نہیں ہوں گے جو بھی ہے. انہوں نے کہا ہیں یا نہیں ہیں آپ بتائیے, جنرل فیض کیا اس کے قصوروار ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا تم بھی ذمہ دار ہو اس کے, تم سہولت کار ہو, تم ٹاؤٹ ہو. کس بات کی تپ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ اگر آپ لوگوں کا یہ بھونڈا پن جو ہے, اب آپ لوگوں کا دوغلا پن جو ہے وہ جب عیاں ہو جاتا ہے تو تپ جاتے ہیں آپ, گالیاں دینے کے اوپر اتر آتے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ آپ سے ایک سوال کیا جواب دیں نا, بولیں. جنرل باجوہ کے اوپر بیٹھ کے 1 منٹ میں آپ چڑھائی کرتے ہیں تو جنرل فیض نو بھول جاتے ہیں, نہیں وہ ساڈا فرشتہ انہوں کچھ نہ کہو. کیوں؟ اور یہی الٹا حساب جو ہے وہ نون لیگ کے اندر بھی ہے. وہ جنرل فیض کی طرف جاتے ہیں, جنرل باجوہ کا نام نہیں لیتے. صحافیوں سے بدتمیزی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ اچھا, میں اس کے بعد آپ کے یہ لونڈے لپاڑوں کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی متی اللہ جان کی طبیعت صحیح کر کے رکھ دی. یار آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں متی اللہ جان گالی نہیں دے سکتا؟ وہ اگر ٹاؤٹ کہہ رہا ہے, اگر شبلی فراز جو ہے وہ ٹاؤٹ کہہ رہا ہے تو متی اللہ جان آگے سے اسے کچھ نہیں سنا سکتا. ایک صحافی ہونے کے ناطے اگر اس کی زبان کے اوپر ایک فلٹر ہے کہ نہیں یار میں نے گالی نہیں دینی یا میں نے برا نہیں کہنا, تو اس کا مطلب ہے وہ نیچے ہو گیا. اور 36,000 گالیاں آتی ہیں, 36,000 گالیاں جو دی جا سکتی ہیں ان لوگوں کو, لیکن نہیں, صحافی کا یہ کام نہیں ہے. صحافی ان کاموں میں ملوث نہیں ہوتا. صحافی صرف یا اپنا تجزیہ دیتا ہے یا رپورٹ کرتا ہے بس. تو اس میں متی اللہ جان نے بڑے آرام سے کچھ کہے بغیر بھی جو ہے یہ پورا میچ جیت لیا, اور شبلی فراز صاحب اتنا کچھ کہے کہ بھی ہار گئے کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں تھا, آپ گالیاں دینے کے اوپر اترا ہے بس. دعا کیجئے کہ یہ ملک جو ہے وہ امن و امان کا گہوارہ رہے, اس میں معاملات ٹھیک رہیں, معاملات ایکسٹریم اینڈ تک نہ پہنچیں. پاکستان کے تمام سیاستدان, تمام سٹیک ہولڈرز بہت ضروری ہیں, چاہے وہ کسی پارٹی کے سربراہ ہوں, عمران خان ہوں, شہباز شریف ہوں, آصف زرداری ہوں, مریم نواز ہوں, آرمی چیف ہوں, کوئی بھی ہوں. یہ سب سٹیک ہولڈرز اس سسٹم کے اندر ضروری ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کوئی ایک سٹیک ہولڈر بھی جو ہے اس کو نکال دیا جائے.
لیکن ان تمام سٹیک ہولڈرز کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.